نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لفظی ترجمہ. سیقولو جلد کہیں گے السفہاء، سفیہن کی جمع ہے، سفیہہ یسفہو بیوقوف ہونا، عقل میں فتور کا آنا، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے، التی کانوا جس پر تھے وہ، علیہا اس پر. قل کہو اے پیغمبر، للہ اللہ کے لیے ہیں، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی دکھاتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، الی صراط راہ، مستقیم سیدھی. وَكَذَلِكَ اور اس طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، امتاً امت جماعت، وسطاً معتدل، لتکونوا تاکہ ہو تم، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہوں، الرسول رسول، علیکم تمہارے لیے. یہاں علیکم لکم کے معنی میں ہے، تمہارے لیے، شہیداً گواہ. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ اس قبلہ کو، التی کنتا جو تھے آپ، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ جانے ہم، من یتبع کون پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. وَإِن كَانَتْ اور بے شک تھی یہ بات، لَكَبِيرَةً البتہ بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان پر جن کو، ہدى اللہ راہ دکھائی اللہ نے، وَمَا كَانَ اور نہیں تھے، اللہ لِيُضِيعَ کہ ضائع کرتے، ایمانکم تمہارے ایمان کو. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بالناس لوگوں پر، لرؤوف یقیناً نہایت شفیق، رحیم بار بار رحم کرنے والے ہیں. بنی اسماعیل کا اصلی قبلہ وہ کعبہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہے، بیت المقدس عارضی قبلہ تھا. اور ان آیات میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور یہ اسلام میں پہلا منسوخ حکم ہے، پہلا حکم جو منسوخ ہوا، اور اس کا ناسخ جو ہے بعد میں جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں بیان ہوگا. یعنی بیت المقدس کا قبلہ ہونا عارضی تھا اور منسوخ ہو گیا، اور بیت اللہ جو پرماننٹ اور مستقل قبلہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو پھر دوبارہ سے بحال کر دیا گیا. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس
دونوں یہ ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے ہیں۔ بیت اللہ کو بنی اسماعیل کے لیے اور بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا۔ بیت اللہ سارے عالم کا قبلہ ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے، ھدی للعالمین۔ وہاں بیت اللہ کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ اور متفق علیہ روایت میں یہ موجود ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی مسجد دنیا میں سب سے پہلے رکھی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کے بعد ان دونوں کے درمیان، تعمیر کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 3366 صحیح بخاری۔ اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں لایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے ابراہیم کی حالت زندگی کے نیچے اس حدیث کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مسجدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فصل ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنیاد نہیں رکھا ہے، اس کو بعد میں شاندار بنایا ہے۔ جس طرح مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، محمد الرسول اللہ نے اس کی بنیاد رکھی، بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان نے ان کو شاندار طریقے سے پھر بنایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں مسجد نبوی حضرت عثمان نے بنائی ہے۔ اسی طرح بنیاد رکھنے والے بیت المقدس کی بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو شاندار طریقے سے بعد میں بنایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنانے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس کو قبلہ بنایا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ جہاد جتنے ولی اللہ المشرق والمغرب، جتنی بھی جہاد ہیں، اطراف ہیں، سمتیں ہیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ تو جس جہت کو بھی، جس سمت کو بھی اللہ قبلہ بنانا چاہے، مقرر کرنا چاہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حاکم وہی اللہ ہے اور حکیم بھی وہی ہے۔ تو ہجرت سے پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور یہ حکم وحی غیر مطلوع سے تھا۔ وحی غیر مطلوع، وحی کی بنیادی دو قسمیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن کریم ہے، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی سنت نبوی، احادیث نبویہ ہیں۔ تو یہ وحی غیر مطلوع سے تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم۔ تو اللہ کے رسول نے 16 یا 17 سال اس طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جو کہ وحی مطلوع کے ذریعے تھا، یعنی قرآن میں اس کا حکم آیا۔ تو یہود نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھیں مسلمانوں کی ہمارے ساتھ بیر ہے، تعصب ہے، حسد کرتے ہیں، ورنہ جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ کر پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور ابتدا میں کہنے لگے کہ محمد جو ہے آہستہ آہستہ ہمارے طور طریقوں کو اختیار کر رہا ہے، دیکھو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ یہ اعتراضات بالکل بے بنیاد تھے۔ اصل مقصد یہ تھا، مسئلہ یہ تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی اسماعیلی پر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے محمد الرسول اللہ کی امت کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے، اور بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا تھا۔ اور اس میں ایک مصلحت تھی، وہ بعد میں بیان ہوگا، لیکن اعتراض کرنے والے چونکہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے اعتراض سے کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا حاکمانہ جواب دیا۔ حاکمانہ جواب یہ ہے کہ یہ 6 جہات جو ہیں، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جتنے بھی جہات ہیں سب کا مالک اللہ ہے،
ان کو مالکانہ اختیار حاصل ہے، جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر کرے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، اور جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اس میں بیت اللہ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف ہدایت فرمائی، تو فرمایا سیقول السفہاء، یہ جاہلانہ اعتراض، سیقول جلد کہیں گے، یہ چونکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ابھی نہیں آیا ہے، تو اللہ چونکہ علیم ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو یہ منہ کھولیں گے، یہودی بھی اور مشرکین مکہ بھی۔ پہلے سے مسلمانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ وہ جب یہ کہے تو ان کو یہ جواب دینا۔ سیقول السفہاء، سفہاء سفیہ کی جمع ہے بیوقوف، سیقول السفہاء من الناس، اب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، ولا پھیر دیا، الٹ دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلہ سے، کانوا علیہا، جس پر پہلے وہ تھے۔ اب صفحاء میں یہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بیت المقدس کی طرف رخ شروع کر دیا، انہوں نے اعتراض کر دیا، دیکھے محمد اپنے کو ملت ابراہیمی پر کہلاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، اور کس چیز نے محمد کو پھیر دیا بیت المقدس کی طرف؟ مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا۔ اور جب اللہ نے فرمایا جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوگا بعد میں، چونکہ بیت المقدس کی طرف عارضی طور پر حکم دیا گیا تھا ایک مصلحت کی وجہ سے، اس وقت پھر یہ یہودی اعتراض کریں گے کہ بھئی 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے محمد نے نمازیں پڑھی ہیں، مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہے، تو کس چیز نے ان کو بیت المقدس سے پھیر دیا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے پیغمبر۔ اب یہ کہنا جو ہے یہ عام کہنا نہیں، جس طرح ہم کہنا بولتے ہیں یا کسی سے کوئی بات ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں، یہاں پر تبلیغ اعلان مراد ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قل، اے پیغمبر اعلان کیجئے، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، اسی طرح شمال اور جنوب، اسی طرح فوق اور تحت، یہ سارے جہات مراد ہیں، صرف یہ دو ہی نہیں، ہر طرف جو ہے، ہر سمت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ راہ راست دکھاتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں جس سے چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد تحویل قبلہ جو ہے اس پر اعتراض کے حکیمانہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ان میں پہلی حکمت جو ہے، بیت المقدس کو عارضی قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کیا جائے، یعنی آخری امت کے مزاج میں اعتدال۔ اس امت کا اصل قبلہ تو بیت اللہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ امت کے مزاج میں اعتدال، مین روی پیدا ہو جائے، تعصب اور دشمنی جو ہے دلوں سے نکل جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن، یہ اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے حق میں ان کے امتوں کے خلاف گواہی دے سکے۔ اب اس کی تفصیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء کی بڑی تعداد جو ہے بنی اسرائیل میں رہی ہے، بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، لہٰذا جب اس امت کے لیے عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا تو ان تمام انبیاء کے ساتھ جن کا بیت المقدس قبلہ رہا ہے ایک تعلق قائم ہو گیا اور بیت المقدس سے لگاؤ پیدا ہو گیا، ان گزشتہ انبیاء کے ساتھ دلی محبت پیدا ہو گئی، اور ان کے واسطے سے پھر ان کی امتوں کے ساتھ بھی لگاؤ پیدا ہو گیا، ان کے ساتھ مذہبی تعصب جو ہے اور دشمنی باقی نہیں رہی، جیسی دشمنی یہود و نصارہ کی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، ایسی دشمنی مسلمانوں کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ کسی مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ۔ اور یہود و نصارہ کی دشمنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور یہ اس بات
یہ بات جو ہے اس امت میں انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی امتوں کے ساتھ تعلق سے نہیں ہے، یعنی اس امت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ یہودی ہونے کی حیثیت سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے یا عیسائی ہونے کی حیثیت سے دشمنی رکھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کوئی یہودی، کوئی عیسائی صحیح معنوں میں کلمہ پڑھ کر قرآن کی صداقت کو تسلیم کرے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو اور اس کے ختم نبوت پر ایمان لے آئے، وہ ہمارے بھائی، ہم ان کے بھائی۔ اور اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کل کو اللہ کے دربار میں نبیوں کے اور ان کے امتوں کے مقدمات پیش ہوں گے، اور یہ امت جو ہے انبیاء کے حق میں اور ان کی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گی۔ اب امت دعوت، امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے وہ امت دعوت کہلاتے ہیں۔ یعنی ان تک دعوت پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے پہنچائے، لائبریریوں کے ذریعے پہنچائے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائے، یا خود جا کر ان سے ملے بنفس نفیس، یا اپنے عمل کے ذریعے، اپنا اخلاق اور دیانت کے ذریعے پہنچائے۔ بہرحال محمد الرسول اللہ کے دین کی دعوت جو ہے ان لوگوں تک پہنچانا آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اور گواہ جو ہے، یہ چونکہ گواہ بننے والے ہیں قیامت کے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معتدل مزاج کا تعلق ہو، معتدل مزاج والا ہو، ان کے ساتھ حد درجے کی محبت بھی نہ ہو۔ اسے جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ حد درجے کی محبت ہے تو گواہی مقبول نہیں ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اسی کے بیٹے کی محبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے باپ کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ گواہی میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ مدعا علیہ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ نہایت درجے کی دشمنی بھی نہ ہو، تعصب بھی نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اگر گواہ کے بارے میں مدعا علیہ جو ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ میرے اور اس گواہ کے درمیان چپقلش چل رہی ہے، عداوت چل رہی ہے، تو اس مدعا علیہ کے خلاف اس گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں مطلوب چیز جو ہے وہ اعتدال ہے، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعتدال صرف گواہی میں ہی مطلوب نہیں بلکہ ہر معاملے میں مطلوب ہے۔ ایمان بھی اعتدال کا نام ہے، یعنی خوف اور امید کے جو درمیانی درجہ ہے وہ اعتدال کا درجہ ہے۔ یعنی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اس حالت میں بھی بندہ جو ہے یہاں تک بھی نہ پہنچے کہ اللہ مجھے بالکل نہیں بخشے گا، مجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ بھی ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایک صحابی آخری حالت میں تھے، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے پوچھا آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو اس صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں اپنے گناہوں کا اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ یہ تو عین ایمان ہے، ایمان اس حالت کا نام ہے۔ تو اب یہاں پر اس امت کو غایت درجہ جو ہے محبت، چونکہ اپنے پیغمبر سے ہے اور دیگر انبیاء سے محبت اور تعلق ہے، اس لیے ان کے حق میں اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور ان کی امتوں سے بھی عداوت اور دشمنی نہیں ہے، کیونکہ ان کے انبیاء کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، اس لیے ان کے خلاف بھی اس امت کی گواہی معتبر ہوگی۔ چنانچہ میدان قیامت میں امتیں جو گواہوں پر جرح کریں گی تو یہ کریں گی کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں تھے، ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہمارے دشمن تھے، یہ تو مسلمان تھے اور ہم عیسائی تھے، ہم یہودی تھے، لہٰذا ان کی گواہی ہمارے بارے میں معتبر نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا، اور مسلمانوں کے مزاج میں اعتدال بھی آ گیا، اور یہی اعتدال مطلوب ہے اعمال میں بھی، عقائد میں بھی۔ اعمال میں بھی اعتدال ہو تو بندہ
فساد سے بگاڑ سے بچا رہتا ہے، خرچ کرنے میں اعتدال ہے، گواہی دینے میں اعتدال ہے، تعلق میں اعتدال ہے، یہاں تک کہ اللہ سے محبت رکھنے میں بھی اعتدال چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنی محبت اتنی عطا فرما کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، اور اپنا خوف اتنا عطا فرما کہ تیری نافرمانی سے میں بچ سکوں۔ اور محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو کوئی شیپ اور کوئی امیج فرض کر کے بس اس کے ساتھ محبت شروع کر دے بندہ، اور وہ جو ہے گمراہی ہے۔ تو محبت اور خوف میں بھی اعتدال چاہیے۔ بندہ خرچ کر رہا ہے تو بخل والا معاملہ بھی اختیار نہ کرے، اور اسراف سے بھی بچ کر قدم رکھے۔ تو یہ درمیانی حالت کیا ہے؟ اقتصاد کی ہے، میان روی۔ حدیث میں آتا ہے ما عال من اقتصد، جس نے اقتصاد کا راستہ، میان روی والا راستہ اختیار کیا، وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوا۔ تو یہاں پر اس آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یوں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ امتاً وسطا، معتدل امت، معتدل افراط اور تفریط سے پاک، اور گواہ کے لیے افراط و تفریط سے پاک، کمی زیادتی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ امت جو ہے یہودیوں کی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کر کے ان پر الزامات لگا کر تفریط کا شکار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اتنی محبت کر کے کہ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں کی طرح، یہ امت اس افراط میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ تو افراط و تفریط سے پاک۔ امتم وسطا، وسطا کی تفسیر عادلہ کے ساتھ آئی، عادل، اونچ نیچ سے پاک، افراط و تفریط سے پاک۔ تو گواہ کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے لسنا بمحبین کنصارا، ہم عیسائیوں کی طرح محبت کرنے والے نہیں ہیں پیغمبروں کے ساتھ، کہ اللہ کے پیغمبر کو بڑھا کر جو ہے اللہ کے ساتھ ملا دیا، شریک ٹھہرایا۔ ملت وسطیٰ ہے ہم، یہ مذہب ہے ہمارا۔ ملت وسطیٰ درمیانی امت ہے، اور تمام کاموں میں درمیانی درجے کے کام جو ہے وہ پسندیدہ ہوتے ہیں، اور یہی دین اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ کذالک تشبیہ کے لیے ہے۔ کذالک، جس طرح کعبہ جو ہے بیت اللہ یہ زمین کے وسط میں واقع ہے، جو سب کے لیے برابر ہے، مساوی ہے سب کو، اسی طرح تمہیں بھی ہم نے امت وسط بنایا، درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ تم لِتَكُونُوا، تم ہو جاؤ شہداء، شہید، گواہ، انبیاء کے لیے، شہداء للنبیین علی الناس، اصل میں شہداء گواہ کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے، کس کے خلاف؟ علی الناس، لوگوں کے خلاف۔ تو یہی بات، یہ امت جو ہے گزشتہ انبیاء کے لیے ان کی امتوں کے خلاف گواہی دے گی اللہ کی عدالت میں، کہ تمام انبیاء نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام بلا کم و کاست پہنچایا ہے۔ تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو آخری نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں فرمائیں گے اللہ میں نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ گزشتہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچایا تھا، تو گواہی مانی جائے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ بنے۔ دوسری حکمت یہاں پر بیان ہوئی ہے مومنین کا، یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے، اس میں ایک مقصود اہل ایمان کا امتحان تھا۔ عارضی طور پر بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، پھر اس کو چینج کیا گیا، اور بیت اللہ کو دوبارہ بحال کیا گیا قبلہ ہونا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور محمد الرسول اللہ ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ان کا قبلہ بھی اور ان کی امت کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے۔ تو یہاں پر جب یہ حکم تبدیل ہو گیا تو یہ امتحان تھا کہ کون جو ہے پیغمبر کے بتانے پر، پیغمبر کے کہنے پر ایک سمت کو چھوڑ کر دوسری سمت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ امتحان مطلوب تھا، اور
اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ بھئی ابھی تک جو ہے ہم یہ کرتے رہے، اب یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو یہ کرتے رہے یہ اللہ کا حکم تھا اور اس زمانے کے لیے تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ حکم اس وقت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے 10 سال اپنے گھر میں رہا ہے، اپنے علاقے میں ہے، کہیں گیا نہیں ہے، پوری نماز پڑھتا رہا ہے، ایک دم سے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، سفر اس نے شروع کیا، تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی ظہر کی 4 رکعت آپ 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعت فرض 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت فرض 2 پڑھیں گے، تو وہ یہ اعتراض شروع کر دے، ابھی تک 4 تھے اور اب 2 ہو گئے، تو یہ اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا، اپنا شوق پورا کرنا ہوگا۔ وہ اگر یہ کہے کہ بھئی شریعت کا حکم یہاں کیا ہے، تو اس کو بتایا جائے گا آپ کی حالت تبدیل ہو گئی، آپ اپنے گھر سے سفر پہ نکلے، لہٰذا آپ کا حکم بھی چینج ہو گیا۔ سفر میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بندہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں سفر کے لیے سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ملتی ہے، اور باوضو رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا حکم اللہ نے آسان کر دیا، 4 کے بجائے 2 پڑھو۔ تو وہاں پر کوئی اعتراض شروع کر دے تو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا۔ یہاں پر بھی 17-16 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم تھا، امتحاناً تھا کہ دیکھ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو رسول کے کہنے پر اس کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے اے پیغمبر، الا مگر لنعلم، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ ہم جانیں، ظاہر کرے، جانتا تو اللہ پہلے سے ہے لیکن اس بات کو ظاہر کرے، من یتبع الرسول، تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی کے مطابق بندوں کو اجر و ثواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ بندوں کو میدان عمل میں اتارتے ہیں۔ بندے میدان عمل میں اترنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی عقل اور ارادے سے جب فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نافرمانی کے راستوں پر چلتے ہیں، تو اس وقت اللہ ان کو جزا اور سزا سے نوازتے ہیں۔ تو جانے کا مطلب ظاہر کرے کون تابعداری کرتا ہے رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات یقیناً بھاری تھی، یہ بات بھاری تھی، 16 مہینہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کے بعد ایک دم چینج ہو جائے، یعنی اپنی ضمیر کے خلاف اللہ کے حکم کے مطابق چینج ہونا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا مشکل کام ہے۔ ہاں، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے راہ راست دکھائی، ہدایت پہ ان کو رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اللہ کا حکم تھا، اب بھی اللہ کا حکم، دونوں اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی اس اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو یہود نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا تھا، اچھا 17 مہینہ 16 مہینے کی نمازیں تمہاری قضا ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ اکارت گئی، وہ برباد ہو گئی، وہ درست نہیں تھی۔ اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یہاں پر ایمان، حالانکہ نمازیں پڑھی گئی ہے، ایمان کیوں ضائع؟ تو نماز کو ایمان کہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور نماز کو یقیناً اہمیت بھی حاصل ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس بندے نے نماز قائم کی تو نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اس نماز کو ضائع کیا، فقط ہدم الدین، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ تو دیر سویر جو بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دیر سویر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو عماد الدین کہا ہے، عماد عمود ستون کو کہتے ہیں، خیمے کا جو درمیانی ستون ہے اس کو عمود کہا جاتا ہے، جس کے اوپر پورا خیمہ جو ہے وہ قائم ہے، وہ اگر گر جائے تو سائیڈوں والی کیلیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح انسانی بدن کے اندر جو اسپائنل کارڈ ہے، حرام مغز، جو ریڑھ کی ہڈی کے بالکل درمیان میں ہے، اس کے اوپر انسانی بدن قائم ہے۔ اگر اس میں کچھ معمولی خراش پیدا ہو جائے، کوئی نقص آ جائے، تو انسان چل نہیں سکتا، اور پھر
بدن کا ہر حصہ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان پیشاب جو ہے، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اس کا فری ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے وہ جا نہیں سکے گا. یہی حال جو ہے نماز کا دین کے اندر ہے، اس کی وہی حیثیت ہے، اس لیے نماز کو عماد کہا گیا ہے. تو یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا. تو یہودیوں سے اللہ نے فرمایا، یہ تو ان کی بیت المقدس کی طرف جب انہوں نے کہا پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو گئے، اللہ نے فرمایا ضائع نہیں، نمازیں محفوظ ہیں، کیونکہ اس وقت وہی قبلہ تھا. اس کے لیے مثال ہمارے پاس موجود ہے، غزوہ احد میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور صحابہ کرام میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ شراب پی کر نکلے تھے، میدان میں گئے تھے، تو ان کی شہادت پر بھی کچھ فرق نہیں آتا، اس لیے کہ جو حرام حلال چیز تھی اللہ کی طرف سے وہ حلال تھا. حلال چیز کے استعمال میں پھر بندہ آزاد ہوتا ہے، گناہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے، اگر یہودیوں کے یہ بکواس مان لی جائے تو ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، ان کا ایمان محفوظ ہے، وہ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، وہ ضرور ان کو جنت عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو. تو ایمان بھی ضائع نہیں ہے اور نمازیں بھی ضائع نہیں ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک وہ لوگوں پر بڑے شفیق ہیں، رحیم ہے. تو اس کے بعد تحویل قبلہ جو ہے اس پر اعتراض کے حکیمانہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں. ان میں پہلی حکمت جو ہے، بیت المقدس کو عارضی قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کیا جائے، یعنی آخری امت کے مزاج میں اعتدال. اس امت کا اصل قبلہ تو بیت اللہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ امت کے مزاج میں اعتدال، مین روی پیدا ہو جائے، تعصب اور دشمنی جو ہے دلوں سے نکل جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن، یہ اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے حق میں ان کے امتوں کے خلاف گواہی دے سکے. اب اس کی تفصیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء کی بڑی تعداد جو ہے بنی اسرائیل میں رہی ہے. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. لہٰذا جب اس امت کے لیے عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا تو ان تمام انبیاء کے ساتھ جن کا بیت المقدس قبلہ رہا ہے ایک تعلق قائم ہو گیا اور بیت المقدس سے لگاؤ پیدا ہو گیا. ان گزشتہ انبیاء کے ساتھ دلی محبت پیدا ہو گئی اور ان کے واسطے سے پھر ان کی امتوں کے ساتھ بھی لگاؤ پیدا ہو گیا. ان کے ساتھ مذہبی تعصب جو ہے اور دشمنی باقی نہیں رہی، جیسی دشمنی یہود و نصارہ کی محمد الرسول اللہ کے ساتھ، ایسی دشمنی مسلمانوں کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے اور نہ کسی مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ. اور یہود و نصارہ کی دشمنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور یہ بات جو ہے اس امت میں انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی امتوں کے ساتھ تعلق سے نہیں ہے. یعنی اس امت کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ یہودی ہونے کی حیثیت سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے یا عیسائی ہونے کی حیثیت سے دشمنی رکھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آج کوئی یہودی کوئی عیسائی صحیح معنوں میں کلمہ پڑھ کر قرآن کی صداقت کو تسلیم کرے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو اور اس کے ختم نبوت پر ایمان لے آئے، وہ ہمارے بھائی، ہم ان کے بھائی. اور اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کل کو اللہ کے دربار میں نبیوں کے اور ان کے امتوں کے مقدمات پیش ہوں گے، اور یہ امت جو ہے انبیاء کے حق میں اور ان کی امت دعوت کے خلاف گواہی دے گی. اب امت دعوت، امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے وہ امت دعوت کہلاتے ہیں. یعنی ان تک دعوت پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے پہنچائے، لائبریریوں کے ذریعے پہنچائے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائے، یا خود جا کر ان سے ملے بنفس نفیس، یا اپنے عمل کے ذریعے، اپنا اخلاق اور دیانت کے ذریعے پہنچائے. بہرحال محمد الرسول اللہ کے دین کی دعوت جو ہے ان لوگوں تک پہنچانا آج کے مسلمان کی
ذمہ داری ہے۔ تو اور گواہ جو ہے، یہ چونکہ گواہ بننے والے ہیں قیامت کے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معتدل مزاج کا تعلق ہو، معتدل مزاج والا ہو، ان کے ساتھ حد درجے کی محبت بھی نہ ہو۔ اسے جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ حد درجے کی محبت ہے تو گواہی مقبول نہیں ہے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، اسی کے بیٹے کی محبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے باپ کے لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ گواہی میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ مدعا علیہ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ نہایت درجے کی دشمنی بھی نہ ہو، تعصب بھی نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اگر گواہ کے بارے میں مدعا علیہ جو ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ میرے اور اس گواہ کے درمیان چپقلش چل رہی ہے، عداوت چل رہی ہے، تو اس مدعا علیہ کے خلاف اس گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں مطلوب چیز جو ہے وہ اعتدال ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اعتدال صرف گواہی میں ہی مطلوب نہیں بلکہ ہر معاملے میں مطلوب ہے۔ ایمان بھی اعتدال کا نام ہے، یعنی خوف اور امید کے جو درمیانی درجہ ہے وہ اعتدال کا درجہ ہے۔ یعنی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اس حالت میں بھی بندہ جو ہے یہاں تک بھی نہ پہنچے کہ اللہ مجھے بالکل نہیں بخشے گا، مجھے ضرور جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، یہ بھی ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ایک صحابی آخری حالت میں تھے، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے پوچھا آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ تو اس صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں اپنے گناہوں کا اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ یہ تو عین ایمان ہے، ایمان اس حالت کا نام ہے۔ تو اب یہاں پر اس امت کو غایت درجہ جو ہے محبت، چونکہ اپنے پیغمبر سے ہے اور دیگر انبیاء سے محبت اور تعلق ہے، اس لیے ان کے حق میں اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور ان کی امتوں سے بھی عداوت اور دشمنی نہیں ہے، کیونکہ ان کے انبیاء کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، اس لیے ان کے خلاف بھی اس امت کی گواہی معتبر ہوگی۔ چنانچہ میدان قیامت میں امتیں جو گواہوں پر جرح کریں گی تو یہ کریں گی کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں تھے، ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہمارے دشمن تھے، یہ تو مسلمان تھے اور ہم عیسائی تھے، ہم یہودی تھے، لہٰذا ان کی گواہی ہمارے بارے میں معتبر نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس کے پیش نظر بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا، اور مسلمانوں کے مزاج میں اعتدال بھی آ گیا، اور یہی اعتدال مطلوب ہے اعمال میں بھی، عقائد میں بھی۔ اعمال میں بھی اعتدال ہو تو بندہ فساد سے، بگاڑ سے بچا رہتا ہے، خرچ کرنے میں اعتدال ہے، گواہی دینے میں اعتدال ہے، تعلق میں اعتدال ہے، یہاں تک کہ اللہ سے محبت رکھنے میں بھی اعتدال چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنی محبت اتنی عطا فرما کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، اور اپنا خوف اتنا عطا فرما کہ تیری نافرمانی سے میں بچ سکوں۔ اب محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو کوئی شیپ اور کوئی امیج فرض کر کے بس اس کے ساتھ محبت شروع کر دے بندہ، اور وہ جو ہے گمراہی ہے۔ تو محبت اور خوف میں بھی اعتدال چاہیے۔ بندہ خرچ کر رہا ہے تو بخل والا معاملہ بھی اختیار نہ کرے، اور اسراف سے بھی بچ کر قدم رکھے۔ تو یہ درمیانی حالت کیا ہے؟ اقتصاد کی ہے، مین روی۔ حدیث میں آتا ہے ما عال من اقتصد، جس نے اقتصاد کا راستہ، مین روی والا راستہ اختیار کیا وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوا۔ تو یہاں پر اس آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یوں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا۔ امتاً وسطا، معتدل امت، معتدل افراط اور تفریط سے پاک، اور گواہ کے لیے افراط و تفریط سے پاک، کمی زیادتی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ امت جو ہے
یہودیوں کی طرح انبیاء علیہم السلام کی بے ادبی کر کے ان پر الزامات لگا کر تفرید کا شکار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اتنی محبت کر کے کہ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں کی طرح، یہ امت اس افراط میں بھی مبتلا نہیں ہے۔ تو افراط و تفرید سے پاک، امتم وسطا، وسطا کی تفسیر عادلہ کے ساتھ آئی، عادل، اونچ نیچ سے پاک، افراط و تفرید سے پاک۔ تو گواہ کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے لسنا بمحبین کنصارا، ہم عیسائیوں کی طرح محبت کرنے والے نہیں ہیں پیغمبروں کے ساتھ، کہ اللہ کے پیغمبر کو بڑھا کر جو ہے اللہ کے ساتھ ملا دیا، شریک ٹھہرایا۔ ملت وسطیٰ ہے ہم، یہ مذہب ہے ہمارا، ملت وسطیٰ درمیانی امت ہے، اور تمام کاموں میں درمیانی درجے کے کام جو ہے وہ پسندیدہ ہوتے ہیں، اور یہی دین اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ کذالک تشبیہ کے لیے ہے، کذالک جس طرح کعبہ جو ہے بیت اللہ یہ زمین کے وسط میں واقع ہے، جو سب کے لیے برابر ہے، مساوی ہے سب کو، اسی طرح تمہیں بھی ہم نے امت وسط بنایا، درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ تم لِتَكُونُوا، تم ہو جاؤ شہداء، شہید، گواہ، انبیاء کے لیے، شہداء للنبیین علی الناس، اصل میں شہداء گواہ کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے، کس کے خلاف؟ علی الناس، لوگوں کے خلاف۔ تو یہی بات، یہ امت جو ہے گزشتہ انبیاء کے لیے ان کی امتوں کے خلاف گواہی دے گی اللہ کی عدالت میں، کہ تمام انبیاء نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام بلا کم و کاست پہنچایا ہے، تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو آخری نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں فرمائیں گے اللہ میں نے وحی کے ذریعے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ گزشتہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچایا تھا، تو گواہی مانی جائے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ بنے۔ دوسری حکمت یہاں پر بیان ہوئی ہے مومنین کا، یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے، اس میں ایک مقصود اہل ایمان کا امتحان تھا۔ عارضی طور پر بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، پھر اس کو چینج کیا گیا، اور بیت اللہ کو دوبارہ بحال کیا گیا قبلہ ہونا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور محمد الرسول اللہ ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ان کا قبلہ بھی اور ان کی امت کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے۔ تو یہاں پر جب یہ حکم تبدیل ہو گیا تو یہ امتحان تھا کہ کون جو ہے پیغمبر کے بتانے پر، پیغمبر کے کہنے پر ایک سمت کو چھوڑ کر دوسری سمت کو اختیار کرتا ہے، یہ امتحان مطلوب تھا۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں۔ بھئی ابھی تک جو ہے ہم یہ کرتے رہے، اب یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو یہ کرتے رہے یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس زمانے کے لیے تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ حکم اس وقت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے 10 سال اپنے گھر میں رہا ہے، اپنے علاقے میں ہے، کہیں گیا نہیں ہے، پوری نماز پڑھتا رہا ہے، ایک دم سے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، سفر اس نے شروع کیا، تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی ظہر کی 4 رکعت آپ 4 نہیں پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 رکعت فرض 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت فرض 2 پڑھیں گے، تو وہ یہ اعتراض شروع کر دے ابھی تک 4 تھے اور اب 2 ہو گئے، تو یہ اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا، اپنا شوق پورا کرنا ہوگا۔ وہ اگر یہ کہے کہ بھئی شریعت کا حکم یہاں کیا ہے، اس کو بتایا جائے گا آپ کی حالت تبدیل ہو گئی، آپ اپنے گھر سے سفر پہ نکلے، لہٰذا آپ کا حکم بھی چینج ہو گیا۔ سفر میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بندہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں سفر کے لیے سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ملتی ہے، اور باوضو رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا حکم اللہ نے آسان کر دیا، 4 کے بجائے 2 پڑھو۔ تو وہاں پر کوئی اعتراض شروع کر دے تو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوگا۔ یہاں پر بھی 17-16 مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کا حکم تھا، امتحاناً تھا کہ دیکھ اللہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو رسول کے کہنے پر اس کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں بیت اللہ کی طرف۔
وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے اے پیغمبر، الا مگر لنعلم، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ ہم جانیں، ظاہر کرے، جانتا تو اللہ پہلے سے ہے لیکن اس بات کو ظاہر کرے، من یتبع الرسول، تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی کے مطابق بندوں کو اجر و ثواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ بندوں کو میدان عمل میں اتارتے ہیں۔ بندے میدان عمل میں اترنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی عقل اور ارادے سے جب فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نافرمانی کے راستوں پر چلتے ہیں تو اس وقت اللہ ان کو جزا اور سزا سے نوازتے ہیں۔ تو جانے کا مطلب ظاہر کرے کون تابعداری کرتا ہے رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات یقیناً بھاری تھی، یہ بات بھاری تھی، 16 مہینہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کے بعد ایک دم چینج ہو جائے، یعنی اپنی ضمیر کے خلاف اللہ کے حکم کے مطابق چینج ہونا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا مشکل کام ہے۔ ہاں، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے راہ راست دکھائی، ہدایت پہ ان کو رکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اللہ کا حکم تھا، اب بھی اللہ کا حکم، دونوں اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی اس اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو یہود نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا تھا، اچھا 17 مہینہ 16 مہینے کی نمازیں تمہاری قضا ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ اکارت گئی، وہ برباد ہو گئی، وہ درست نہیں تھی۔ اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یہاں پر ایمان، حالانکہ نمازیں پڑھی گئی ہے، ایمان کیوں ضائع؟ تو نماز کو ایمان کہا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور نماز کو یقیناً اہمیت بھی حاصل ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس بندے نے نماز قائم کی تو نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اس نماز کو ضائع کیا، فقط ہدم الدین، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ تو دیر سویر جو بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دیر سویر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو عماد الدین کہا ہے، عماد عمود ستون کو کہتے ہیں، خیمے کا جو درمیانی ستون ہے اس کو عمود کہا جاتا ہے، جس کے اوپر پورا خیمہ جو ہے وہ قائم ہے، وہ اگر گر جائے تو سائیڈوں والی کیلیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح انسانی بدن کے اندر جو اسپائنل کارڈ ہے، حرام مغز، جو ریڑھ کی ہڈی کے بالکل درمیان میں ہے، اس کے اوپر انسانی بدن قائم ہے۔ اگر اس میں کچھ معمولی خراش پیدا ہو جائے، کوئی نقص آ جائے تو انسان چل نہیں سکتا، اور پھر بدن کا ہر حصہ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان پیشاب جو ہے، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، اس کا فری ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے وہ جا نہیں سکے گا۔ یہی حال جو ہے نماز کا دین کے اندر ہے، اس کی وہی حیثیت ہے، اس لیے نماز کو عماد کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا۔ تو یہودیوں سے اللہ نے فرمایا، یہ تو ان کی بیت المقدس کی طرف جب انہوں نے کہا پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو گئے، اللہ نے فرمایا ضائع نہیں، نمازیں محفوظ ہیں، کیونکہ اس وقت وہی قبلہ تھا۔ اس کے لیے مثال ہمارے پاس موجود ہے، غزوہ احد میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور صحابہ کرام میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ شراب پی کر نکلے تھے، میدان میں گئے تھے، تو ان کی شہادت پر بھی کچھ فرق نہیں آتا، اس لیے کہ جو حلال چیز تھی اللہ کی طرف سے وہ حلال تھا۔ حلال چیز کے استعمال میں پھر بندہ آزاد ہوتا ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر یہودیوں کے یہ بکواس مان لی جائے تو ان کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، ان کا ایمان محفوظ ہے، وہ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، وہ ضرور ان کو جنت عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو۔ تو ایمان بھی ضائع نہیں ہے اور نمازیں بھی ضائع نہیں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک وہ لوگوں پر بڑے شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔